پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 137 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر اگر وہ بھی یوں ہی ایمان لائے جیسا تم لائے جب تو وہ ہدایت پا گئے۔ یعنی اے ہمارے محبوب کے صحابہ، قیامت تک جو بھی جن یا انسان تمہاری طرح ایمان لائے، مجھے، میرے رسولوں کو، میری کتابوں کو اس طرح مانے جیسے تم نے مانا، تب وہ ہدایت پر ہوگا۔ اگر کوئی سب کچھ مانے مگر تمہاری طرح نہ مانے تو گمراہ کا گمراہ ہی رہے گا، تم قیامت تک کے لیے ایمان کی کسوٹی ہو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ ہے دیدار مصطفیٰ کی برکت۔ جس خوش بخت نے بھی زمانہ رسالت پایا، ایمان قبول کیا، چاہے ایک لمحہ بھر کے لیے صحیح، دیدار مصطفیٰ کا ایک سیکنڈ کے لیے جام پیا، اسے صرف ہدایت نہیں ملی بلکہ قیامت تک کے لیے ہدایت کا معیار بن گیا۔ تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، جس تن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا۔ ہمارے آقا، ہمارے مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن مبارک کی ایک بہت نرالی برکت ہے، وہ یہ کہ دیدار مصطفیٰ کی برکات لازم نہیں بلکہ متعدی ہیں۔ یعنی ایسا نہیں کہ جس نے جمال مصطفیٰ کو دیکھا یہ برکتیں اسی تک محدود رہتی ہیں، نہیں، دیدار مصطفیٰ کی برکتیں آگے ٹرانسفر ہوتی ہیں، منتقل ہوتی ہیں۔ ایک تو ہیں صحابہ کہ جنہوں نے ڈائریکٹ پیارے آقا کو دیکھا، بلا واسطہ اپنی آنکھوں سے دیدار مصطفیٰ کا شرف حاصل کیا، طیبہ کے چاند کے چہرہ پر نور کی شعائیں ان پر پڑیں، ان کو تو برکت ملی، یہ جنتی بھی ہیں، ہدایت کا معیار بھی ہیں، قیامت تک کے اولیاء بلکہ تمام مسلمانوں کے سردار بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دیدار مصطفیٰ کی یہ بھی برکت ہے کہ جو ان صحابہ کو دیکھ لے وہ تابعی بن جاتا ہے، دیدار مصطفیٰ کی برکتیں اسے بھی نصیب ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان نے مجھے دیکھا یا مجھے دیکھنے والے کو دیکھا اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اس حدیث پاک کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی مرآت المناجی میں لکھتے ہیں، یعنی جس نے بحالت ایمان سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ایمان ہی پر اس کا خاتمہ ہوا، وہ دوزخ سے محفوظ رہے گا۔ یوں ہی جن لوگوں کو اخلاص کے ساتھ صحابہ کی صحبت نصیب ہوئی، ان کی خدمت کا موقع میسر آیا، وہ بھی دوزخ سے محفوظ ہیں۔ یعنی اللہ پاک انہیں نیک اعمال کرنے، برے اعمال سے بچنے یا ان سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا، جس سے وہ دوزخ سے بچ جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضور کو دیکھنے والی آنکھ کی زیارت بھی بہشتی ہونے کا ذریعہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اور ایمان لایا اس کے لیے بھی خوشخبری ہے، جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا یعنی صحابی کو دیکھا اس کے لیے بھی خوشخبری ہے، جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھنے والے یعنی تابعی کو دیکھا اور ایمان لایا اس کے لیے بھی خوشخبری ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ صحابی کو بھی فائدہ پہنچا، تابعی کو بھی فائدہ پہنچا، پھر تابعی آگے ان کو فائدہ پہنچا، جو بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے کی برکاتیں آگے ٹرانسفر ہوتی چلی جاتی ہیں۔ حضور نے فرمایا مجھے دیکھنے والے کو دیکھا اس کے لیے خوشخبری۔ ایک روایت ہے سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ طوبہ کیا ہے؟ فرمایا طوبہ ایک جنتی درخت ہے۔ یعنی اب حدیث پاک کا معنی یوں بنے گا جس نے مجھے دیکھا اور ایمان لایا وہ بھی جنتی ہے۔ جنتی درخت طوبہ کا مالک ہوگا، جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا یعنی صحابی کو دیکھا وہ بھی جنتی ہے، وہ بھی جنتی درخت طوبہ کا مالک ہوگا، جس نے مجھے دیکھنے والے یعنی تابعی کو دیکھا وہ بھی جنتی ہے اور جنتی درخت طوبہ کا مالک ہے۔ یہ ہے دیدار مصطفیٰ کی برکت۔ کوئی دنیاوی حسین ایسا نہ ہوگا کہ جسے دیکھنے والے کو ایسی برکتیں ملیں۔ یہ حسن مصطفیٰ کی یکتائی ہے کہ اس چہرہ پر نور سے نکلنے والی نورانی شعائیں
برکت بانٹتی نہیں ہیں بلکہ بابرکت بناتی بھی ہیں۔ کیا بات! دیدار مصطفیٰ کی برکت سے کیسی کیسی نعمتیں ملتی ہیں۔ آئیے ایک ایمان افروز حدیث پاک سنیے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لشکر اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نکلے گا، وہ آپس میں پوچھیں گے دیکھو کیا تم میں کوئی صحابی ہیں؟ پورے لشکر میں ایک صحابی موجود ہوں گے، بس اللہ پاک اسی صحابی کی برکت سے لشکر کو فتح عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ! پھر لوگوں میں ایک ایسا زمانہ آئے گا، لشکر اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نکلے گا، پوچھا جائے گا کیا تم میں کوئی صحابی رسول کا دیدار کرنے والا یعنی تابعی ہے؟ پورے لشکر میں صرف ایک تابعی موجود ہوں گے، بس اللہ پاک اسی کی برکت سے فتح عطا فرما دے گا۔ پھر ایک زمانہ آئے گا، لشکر اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نکلے گا، پوچھا جائے گا کیا تم میں کوئی ایسا ہے جس نے صحابی رسول کا دیدار کیا ہو یعنی تابعی کو دیکھا ہو؟ صحابی رسول کا دیدار کرنے والے کو دیکھا ہو یعنی تابعی کو دیکھا ہو، پورے لشکر میں صرف ایک تبع تابعی موجود ہوں گے، بس اللہ پاک اس ایک ہی کی برکت سے پورے لشکر کو فتح عطا فرما دے گا۔ حضرت واصلہ سے روایت ہے، اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس وقت تک خیر و بلائی پر رہو گے جب تک تم میں ایک بھی مجھے دیکھنے اور میری صحبت سے فیض پانے والا صحابی موجود ہے، اور تم اس وقت تک خیر و بلائی پر رہو گے جب تک تم میں مجھے دیکھنے والے یعنی تابعی موجود ہوں گے، اور تم اس وقت تک خیر و بلائی پر رہو گے جب تک تم میں مجھے دیکھنے والے کو یعنی تابعی کو دیکھنے والے یعنی تبع تابعی موجود ہوں گے۔ اب اندازہ لگائیے دیدار مصطفیٰ کی کیسی برکتیں کہ جس خوش نصیب نے سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف پایا، اس کی برکت سے امت خیر و بلائی پر رہی۔ پھر جن خوش بختوں کو صحابہ کا دیدار نصیب ہوا، ان کی برکت سے امت خیر و بلائی پر رہی۔ پھر جنہوں نے صحابہ کو دیکھنے والوں کو دیکھا، ان کی برکت سے بھی امت خیر و بلائی پر قائم رہی۔ کیسا نرالا حسن ہے کہ جو برکتیں بانٹتا بھی ہے، بابرکت بناتے بھی ہے، برکتیں پھر آگے ٹرانسفر ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تیرے جلووں میں یہ عالم ہے کہ چشم عالم تابع دیدار نہیں پھر بھی تماشائی ہے۔ سبحان اللہ! یا رسول اللہ، آپ کے جلوہ دیدار کی بھی کیا نرالی شان ہے، کوئی بھی آپ کے حقیقی حسن پر نور کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، پھر بھی سب جہان آپ کا تماشائی ہے۔ خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا۔ اللہ اللہ! یہ تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ظاہری زندگی مبارک میں حالت ایمان میں سر کی آنکھوں سے دیکھنے کی برکتیں دی۔ الحمدللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو خواب میں آگے بھی دیدار کا جام پلاتے ہیں۔ سبحان اللہ! بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، مشہور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ عنقریب مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا، اور شیطان میری شکل نہیں بن سکتا۔ اللہ! مفتی احمد یار خان نعیمی نے اس حدیث پاک کے مختلف معنی بیان کیے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ جس مسلمان نے حضور کو خواب میں دیکھا وہ روز قیامت بیداری میں دیدار مصطفیٰ سے مشرف ہوگا۔ دوسرا معنی ہے جس مسلمان نے حضور کو خواب میں دیکھا وہ آپ کو زندگی ہی میں جاگتی آنکھوں سے بھی دیکھے گا۔ سبحان اللہ! ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو خواب میں حضور کی زیارت نصیب ہوئی۔ جب نیند سے جاگے تو اس حدیث پاک میں غور کرنے لگے کہ مجھے خواب میں دیدار مصطفیٰ نصیب ہوا ہے، اب حدیث پاک کے مطابق مجھے بیداری میں بھی دیدار نصیب ہوگا، وہ کیسے ہوگا؟ اسی سوچ میں آپ اپنی خالہ جان حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے، سارا واقعہ سنایا۔ یہ سن کر حضرت میمونہ نے حضور کا آئینہ مبارک آپ کو دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے جیسے ہی آئینے میں دیکھا اپنا چہرہ نظر آنے کی بجائے چہرہ مصطفیٰ آپ کے سامنے تھا، سبحان اللہ! چاند سے چہرے کو چمکاتے ہوئے خواب میں گرد و کرم چشم کرم۔ عظیم عاشق رسول علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جس خوش بخت کو خواب میں دیدار مصطفیٰ نصیب ہو اس کا سینہ کشادہ ہو جاتا ہے، دل نور سے جگمگانے لگتا ہے اور ایمان پختہ ہو جاتا ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں،
خواب میں انبیاء کرام میں سے کسی کی زیارت رحمت، نعمت، عزت، بزرگی، دولت، کامیابی، سعادت، استقامت، قوت اور دونوں جہان کی بھلائی پر دلیل ہے۔ علم تعبیر کے بہت بڑے امام ابن سیرین فرماتے ہیں جو خوش بخت خواب میں دیدار مصطفیٰ سے مشرف ہو وہ سب غموں سے راحت پائے گا۔ قرض دار ہے تو قرضے سے نجات مل جائے گی، اللہ قیدی ہو قید سے نجات مل جائے گی، خوف زدہ ہو امن پائے گا۔ خواب میں دیدار مصطفیٰ کی برکت سے قحط اور تنگی دور ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ خواب میں زیارت مصطفیٰ نصیب ہونا دین و دنیا میں عافیت کی دلیل ہے۔ اگر عالم کو دیدار مصطفیٰ نصیب ہو تو اسے اپنے علم پر عمل کی توفیق ملتی ہے۔ عابد کو زیارت نصیب ہو تو وہ ولایت کے بلند درجات تک پہنچ جاتا ہے۔ گناہ گار کو زیارت ہو تو اسے توبہ کی توفیق ملتی ہے۔ کافر اگر زیارت سے مشرف ہو تو ایمان کی دولت پاتا ہے۔ اگر عورت کو خواب میں دیدار مصطفیٰ کا شرف ملے تو اسے بلند رتبہ ملتا ہے، عفت و پاک دامنی اور نیک اولاد نصیب ہوتی ہے۔ یتیم یا غریب مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھے تو بلند مقام حاصل کر لیتے ہیں۔ اگر ڈاکٹر کو دیدار مصطفیٰ نصیب ہو تو اس کے ہاتھ میں شفا رکھ دی جاتی ہے، لوگ اس سے نفع حاصل کرتے ہیں۔ مریض کو دیدار مصطفیٰ نصیب ہو تو شفا پاتا ہے۔ غیر حاجی کو دیدار مصطفیٰ نصیب ہو تو حج کی سعادت پاتا ہے۔ سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کی برکات صرف خواب دیکھنے والے کو ہی نہیں ملتی، بلکہ بعض صورتوں میں سب مسلمانوں کو اس کی برکات ملتی ہیں۔ مثلاً کوئی مسافر ہے، حالت سفر میں مشقت کا سامنا ہے، مثلاً قافلہ صحرا میں ہو، پانی نہ مل رہا ہو، ایسی صورت میں کسی کو دیدار مصطفیٰ نصیب ہو تو سب کے لیے بارش برسنے اور مشقت سے نجات پانے کی دلیل ہے۔ اسی طرح قحط اور خشک سالی والے شہر میں کوئی دیدار مصطفیٰ سے مشرف ہو تو دلیل ہے کہ شہر سے قحط دور ہو جائے گا۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک کی زیارت ہو تو دلیل ہے کہ ملک کا حاکم سخی ہوگا۔ اگر رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک کی کھلی ہوئی انگلیاں خواب میں دیکھے تو دلیل ہے کہ ملک کا حاکم رزق بانٹے گا اور خواب دیکھنے والا حج کا شرف حاصل کرے گا۔ سبحان اللہ۔ دیدار مصطفیٰ کی کیسی کیسی برکتیں ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں جس نے صاف دل سے چہرہ پر نور کی زیارت کی اسے ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ دیدار مصطفیٰ کے جام پینے والے صحابہ کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ دیدار مصطفیٰ سے مشرف ہونے والے صحابہ ہدایت کے ستارے بنے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے سردار قرار پائے۔ جن خوش بختوں نے دیدار مصطفیٰ کا شرف پانے والوں یعنی صحابہ کو دیکھا یہ برکتیں انہیں بھی ملیں، یعنی تابعی بھی جنت کے حقدار ٹھہرے۔ ان کی برکت سے مشکلات ٹلتی ہیں۔ جب تک ایک بھی صحابی، ایک بھی تابعی یا ایک بھی تابعی دنیا میں تشریف فرما رہے امت خیر و بھلائی پر رہی۔ اسی طرح قیامت تک جو خوش بخت خواب میں دیدار مصطفیٰ کے جام پیے گا اسے بھی کمال برکتیں نصیب ہوں گی۔ رحمت، عزت، نعمت، استقامت، قوت، بزرگی، دولت، کامیابی، سعادت ملے گی۔ خواب میں دیدار مصطفیٰ کی برکت سے مشکلات حل ہوتی ہیں، غم دور ہوتے ہیں، مرادیں پوری ہوتی ہیں، اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ جو خواب میں دیکھے گا وہ عنقریب جاگتی ہوئی حالت میں بھی ضرور دیکھے گا، سبحان اللہ، اور دنیا ہی میں دیکھے گا یا روز قیامت دیدار مصطفیٰ کا جام پیے گا۔ ہمارا ایمان ہے، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پختہ امید ہے کہ جس خوش نصیب مسلمان کو روز قیامت دیدار مصطفیٰ نصیب ہو گیا انشاءاللہ اس کو حضور کی شفاعت بھی ملے گی، اس کی شفاعت فرما کر جنت میں اس کو داخل بھی فرمائیں گے جس وقت غلاموں کی شفاعت، میں بھی ہوں غلام آپ کا مجھ کو نہ بلانا، فرما کے شفاعت میری اے شافع محشر، دوزخ سے بچا کر مجھے جنت میں بسانا۔ خواب میں دیدار مصطفیٰ کا شرف پانا یقیناً ہمارے بس میں نہیں، یہ ان کا کرم ہے، ان کی عنایت ہے، جسے چاہتے ہیں نوازتے ہیں۔ البتہ شوق تو ہمیں ہونا ہی چاہیے، تڑپ تو ہونی چاہیے کہ کاش کسی دن درود پاک پڑھتے 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 آنکھیں بند ہوں، سوئی ہوئی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھے، اور کاش ہزار بار کاش کہ ہمارے پیارے پیارے آقا، جان سے عزیز آقا، مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام کی بگڑی بنانے خواب میں تشریف لیں۔ دیدار کے قابل تو نہیں چشم تمنا،
لیکن وہ کبھی خواب میں آئیں تو عجب کیا، اللہ اللہ تو وہ ہنس سکتے ہیں، ہاں ہم گناہ گار ہیں، آنکھیں گناہ گار ہیں، ماشاء اللہ لیکن وہ کرم فرما دیں۔ کئی مسلمان اب بھی مدینے جب جاتے ہیں تو وہاں جا کے جب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے مہمان آئے ہیں دیدار کرا دیں، سبحان اللہ کئیوں کو اب بھی وہاں دیدار ہوتا ہے، جاگتی آنکھوں سے دیدار ہو جاتا یا ہے۔ ایک وہاں مسجد نبی کے خادم بتا رہے تھے کہ انہی دنوں میں ایک شخص کسی ملک سے آیا، اس نے دیدار کی تمنا کی تو حضور سامنے اپنے ممبر شریف پر تشریف لے آئے، جاگتی ہوئی حالت میں اپنا دیدار کروا دیا۔ اسی طرح اب بھی دیدار لوگوں کو وہاں ہوتے رہتے ہیں، اور یہ مناظر اب بھی لوگ دیکھتے ہیں۔ تڑپ ہونی چاہیے، اگر نہیں بھی دیدار ہوتا تو بھی گلہ شکوہ نہیں کرنا وہاں جا کے یا کہ سرکار میں آیا تھا آپ نے دیدار ہی نہیں کرایا، تو ایسا نہیں، وہاں سے خوش ہو کے آنا ہے، یا رسول اللہ میں مدینے آیا میں راضی ہوں، کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، مجھے پریشانی آئی ہے، کوئی ٹینشن آئی ہے، آپ نے دیدار نہیں کرایا، ریاض الجنہ میں 2 نفل پڑھنے کا موقع نہیں ملا، میرا وہ پرمٹ نہیں نکلا، یہ نہیں ہوا، بالکل کوئی گلہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ یا رسول اللہ میں آپ سے راضی ہوں، آپ راضی رہیے گا بس، یہاں آ کے مجھے جو بھی مسئلے مسائل بنے، کچھ بھی ہوا، میں ہر حال میں راضی ہوں، خوش ہوں۔ تو سرکار سے انہوں نے وہاں مدینے بلا لیں، اتنا تھوڑا کرم ہے، مدینے میں بلا لیا۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم نے ایک روز حضور کی جدائی میں غمگین ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے، پھر آپ کے لیے ممبر بنوایا گیا، آپ ممبر پر تشریف فرمائی ہو، تو وہ کھجور کا تنا آپ کی جدائی برداشت نہ کر پایا، اس نے گریہ ازاری کی، یا رسول اللہ اس تنے کی نسبت آپ کی امت کا زیادہ حق ہے کہ وہ آپ کے ہجر و فراق اور جدائی میں آنسو بہائے۔ سبحان اللہ وہ تنا رو رہا ہے، درخت کا تنا حضور کی جدائی میں، حنانا، ستون حنانا آج بھی وہاں ستون بنا ہوا ہے اس کی یاد میں، اس تنے کی جگہ ستون بنایا ترکوں نے۔ تو وہ تنا جب روتا ہے تو پھر یا رسول اللہ آپ کی امت کا زیادہ حق بنتا ہے اس تنے سے زیادہ، کہ ہم اس لکڑی سے بھی گئے گزرے ہو گئے کہ عشق رسول میں، ہجر و فراق میں آنسو نہ بہائیں، نہ تڑپیں روزانہ آقا کی یادوں میں، روتے روتے نہ سو یا رسول اللہ آج دیدار ہو جائے، آج دیدار ہو جائے۔ سبحان اللہ کتنی راتیں جاگ کے گزاری، کتنی راتیں حضور کی یادوں میں گزاری، کتنی راتیں یاد کرتے کرتے سو گئے، درود پاک پڑھتے پڑھتے سو گئے، تصور مصطفیٰ کرتے کرتے سو گئے، چہرہ والضحیٰ کا تصور کرتے سو گئے۔ حضرت زید بن اسلم فرماتے ایک رات مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ فاروق اعظم عوام کی دیکھ بھال کے لیے مدینے کی گلیوں میں نکلے، آپ نے دیکھا ایک گھر میں چراغ جل رہا ہے، ایک بوڑھی خاتون چرخہ کاٹ رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ مالک جنت قاسم نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں نعتیں بھی پڑھ رہی ہے، عورت چرخہ بھی کاٹ رہی ہے، نعتیں بھی پڑھ رہی ہے۔ اس کے اشعار سنیں تو فاروق اعظم بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں مچلنے لگے، زاروں کے تار رونے لگے۔ سبحان اللہ بعض روایت میں ہے کہ اس کے بعد آپ فراق رسول کے غم میں کئی روز تک بیمار رہے۔ اللہ مشہور صحابی رسول حضرت خالد بن ولید کا مبارک معمول تھا کہ اب جب دن بھر کے کاموں سے فارغ ہو کر بستر پر لیٹتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا نام لے لے کر انہیں یاد کرتے تھے، روتے روتے کہتے کہ میرا دل انہیں کی یاد میں تڑپتا ہے، مگر جدائی کی گھڑیاں لمبی ہوتی جا رہی ہیں۔ آپ انہی حسین یادوں میں محو رہتے اور سسکیاں لے لے کر روتے رہتے اور بالآخر سو جاتے، کیونکہ ہمارا سونا بھی ایسا ہے کہ ہم بھی حضور کی یادوں میں روتے روتے سو جائیں، صحابہ کی یادوں میں روتے روتے سو جائیں۔ ایک مرید نے پیر صاحب سے کہا کہ حضور کا دیدار کرنا ہے، وہ نسخہ بتائیں۔ آپ نے کہا شام کو کھانا میرے ساتھ کھانا، کھانا شانا کھایا، اس کے بعد آپ نے فرمایا پانی نہیں پینا، کھانا کھا لیا نا، پانی منع ہے، پانی نہیں پینا۔ سو گیا وہ، اگلے دن حاضر ہوا عرض کی حضور وہ اپنے دیدار کا نسخہ نہیں بتایا، آپ نے جیسے کہا تھا میں نے تو وہی کام کیا، لیکن وہ بتائیں طریقہ حضور کا دیدار کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے پانی پیا تھا؟ کہتے نہیں پانی تو نہیں پیا تھا۔ خواب میں کیا دیکھا؟ خواب میں کنویں ہی نظر آتے رہے، پانی نظر آتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب پانی کے اندر اتنی طاقت ہے کہ تم پانی کا تصور کرتے کرتے سو گئے اور پانی نے اپنا دیدار کرا دیا، پانی میں یہ طاقت ہے، تو کیا پیارے آقا کا تصور کرتے کرتے ان کی یادوں میں سو گئے تو کیا وہ اپنا دیدار نہیں کرائیں گے؟ سبحان اللہ حضرت زید بن اسلم تو ہمیں اللہ کرے ایسا عشق نصیب ہو جائے اور راتوں کو اٹھ اٹھ کر یاد مصطفیٰ میں رویا کریں آمین اور تہجد میں اٹھ کے دعا مانگا کریں
کہ حضور کا دیدار نصیب ہو جائے، مدینے کی جدائی کا غم تڑ پائے، دیدار مصطفیٰ کی طلب ایسی غالب آ جائے کہ حضور کو ترس آ جائے اپنے غلام پہ، ترس کھا کر، رحم کھا کر، کیونکہ وہ غم خار ہیں، غم خار نبی رسول ہاشمی تڑپتے دل کی تسکین دینے کے لیے، جلتے سینے کی آگ کو بجھانے کے لیے نا خود ہی خواب میں تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ۔ وہ کلام بھی ہے نا، قسمت میری چمکائی چمکائی آقا، مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائی آقا، مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائی آقا، سبحان اللہ۔ سینے میں ہو کعبہ تو بسے دل میں مدینہ، آنکھوں میں میری آپ سما جائیے آقا، سبحان اللہ۔ آنکھوں میں میری آپ سما جائیے آقا، بے چین ہوں بے تاب ہوں دیدار کی خاطر، للہ میرے خواب میں آ جائیے آقا۔ سبحان اللہ۔ حضور خواب میں تشریف لائیں یا نہ لائیں، ان کی رضا ہے، البتہ ہمیں چاہیے کہ آپ کے دیدار کی طلب کریں، آگے پھر ان کا کام ہے، جی کرم فرما دیں، مہربانی، شکریہ، شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے، مجھ سا آسی بھی ہے مہمان مدینے والے۔ سبحان اللہ۔ مدینے میں جا کے بھی یہ عرض کرنی چاہیے، حضور کا شکریہ ہی ادا کرنا چاہیے، اللہ اللہ۔ شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے، مجھ سا آسی بھی ہے مہمان مدینے والے، مجھ نکمے کو مدینے میں بلایا آقا، ہے یہ احسان پہ احسان مدینے والا۔ تو وہاں جا کے بھی بار بار شکریہ ادا کریں، جب بھی حاضر ہوں مسجد نبوی میں تو حضور کے بارگاہ میں ضرور حاضری دیں، سلام عرض کریں، بلکہ کئی بزرگوں نے لکھا کہ 5 وقت اگر نماز کے لیے وہاں جاتے ہیں تو 5 ٹائم حاضری دینا ضروری ہے، کہ آقا کے قریب جا کے آقا سے ملنے نہیں جا رہا، بلکہ مسجد نبوی جائے اس لیے کہ حضور کا دیدار کرنے جا رہا ہوں، سرکار سے ملنے جا رہا ہوں، آقا کو ملنے جا رہا ہوں، کیونکہ آقا اب بھی اسی طرح ہی زندہ ہیں جیسے حیات ظاہری میں تھے، تو جب بھی مسجد نبوی کی طرف جائے تو اس نیت سے کہ میں آقا سے ملنے جا رہا ہوں۔ اسی طرح کہیں بھی مدینے میں جا رہا ہو، بس پہ جا رہا ہے، سفر کر رہا ہے، اچانک گنبد خضرا پہ دور سے نظر پڑتی ہے، فوراً رک کے صلاۃ والسلام ہاتھ باندھ لے، صلاۃ والسلام عرض کرے، چلتے چلتے نظر گنبد خضرا پہ پڑتی ہے، فوراً ہاتھ باندھ کے صلاۃ والسلام عرض کرے، تو اس طرح ادب سے وہاں حاضری ہوگی تو انشاءاللہ اس کی بے شمار برکتیں نصیب ہوں گی، اور یوں دیدار کی تمنا رہے گی، تڑپ رہے گی، تو سرکار چاہیں گے تو خواب میں بھی دیدار کرا دیں گے، جاگتے ہوئے بھی دیدار کرا دیں گے، اور ان کے جلووں میں ہیں وہ دلچسپیاں، تو پھر دیدار وہ کر لیتا ہے، اس کو پھر دنیا کی چیزوں کی فکر نہیں رہتی، وہ انہیں جلووں میں ہی ایسا گم رہتا ہے کہ اس نے وہ دیکھ لیا ہوتا ہے کہ اب نہ اس کو کچھ دولت چاہیے نہ کچھ اور چاہیے، وہ پھر کیونکہ کہتے ہیں ساری مستی مدینے کی گلیوں میں، کیف سارے کا سارا مدینے میں، تو مدینے کی حاضری جو خالی جس کو ہو جاتی ہے وہ پھر کہتا ہے کہ اور کہیں مزہ ہی نہیں آتا اس کو دنیا کے اور چیزوں میں، وہ کہتا ہے بار بار کمائیں ادھر ہی لگاتے رہیں، کمائیں ادھر ہی لگاتے رہیں۔ اللہ بار بار مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، بار بار حضور کا دیدار نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔